من یرتد منکم عن دینہ، اگر تم میں سے کوئی دین سے پھر گیا، کوئی ایک بھی پھر گیا، تو تمہارے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. تمہارے دم سے یہ امام بارگاہ نہیں ہے، تمہاری وجہ سے یہ مجلس نہیں ہو رہی، تمہارے دم سے یہ مدرسہ نہیں چل رہا، یہ جلوس تمہارے نام کے پرمٹ کا نہیں ہے، تمہارے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تمہارے جانے پر اللہ ایک قوم کو لے آئے گا. تم جاؤ گے ایک، آئے گی قوم. کوئی فرق نہیں پڑتا. کوئی احسان نہ کرے اللہ رسول اور اہل بیت کے اوپر کہ میں نے یہ کیا اور میں نے وہ کیا. ہماری وجہ سے مجلسیں نہیں ہیں، ہم مجلسوں کی وجہ سے ہیں، ہم اس امام بارگاہ کی وجہ سے ہیں، ہم اس جلوس کی وجہ سے ہیں، ہم اس عزاداری کی وجہ سے ہیں. ہمارا مقام اگر ہے تو وہ ان چیزوں کی وجہ سے ہے، ہم سے یہ نہیں ہے. آج ہمارے ہاتھ میں، کل کسی اور کے ہاتھ میں تھا، کل کسی اور کے ہاتھ میں ہوگا. یہ کام تو ہونا ہے، یہ سفر تو جاری رہے گا، یہ جد و جہد تو باقی رہے گی. یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمارے ذریعے سے اپنے دین کا کام لیا، لہذا شکر اس کا ادا کرنا ہے. وہ ہمارے احسان مند نہیں ہے، کرم ان کا ہے ہمارے اوپر، ہم ان کے کرم فرما نہیں ہیں. لہذا اے صاحبان ایمان، اگر تم میں سے کوئی دین سے پھر گیا، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو اللہ بہت جلد ایک قوم کو لے آئے گا. اب وہ جو قوم کو اللہ لے کر آئے گا، اس قوم کے اندر 6 صفتیں ہیں، 6 نشانیاں ہیں. اللہ چاہتا تو 60 رکھ دیتا نشانیاں، اللہ چاہتا تو ایک ہی نشانی رکھ دیتا، مگر یہ 6 نشانیاں میں سمجھتا ہوں ضابطہ حیات مومن ہے. ایک مومن کا ضابطہ حیات ہے. میں ان بچوں جوانوں سے کہوں گا، انہیں فریم کروا کر اپنے گھروں میں، اپنے آفسوں میں، اپنے اداروں میں انہیں خوبصورتی کے ساتھ لکھوا کر تغرا بنوا کے لگواؤ. آتے جاتے ان 6 نشانیوں پر نگاہ جائے تو شاید میرا رویہ بدل جائے، شاید میرے طور طریقے بدل جائیں. اے صاحبان ایمان، اگر تم میں سے کوئی گیا تو پھر اللہ ایک قوم کو لے کے آئے گا جن میں یہ 6 صفتیں ہیں، جن میں پہلی صفت کیا ہے؟ یحبہم، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا. یہ کم صفت نہیں ہے. اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس کا سب سے بڑا عنوان اس ذات کا ہے جس نے خیبر فتح کیا. اس لیے کہ نبی نے فرمایا کل میں اسے علم دوں گا جس سے اللہ محبت کرتا ہوگا، اللہ کا رسول محبت کرتا ہوگا. مصداق اعلیٰ مولا کائنات کی ذات، اور مصداق ادنا میں مالک اشتر جیسا وجود، سلمان فارسی جیسا وجود. یہ مصادیق میں نیچے آتے چلے جائیں گے تو پھر مصداق اس کے سامنے آتے چلے جائیں گے. یحبہم، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا. اللہ محبت کرتا ہوگا. کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ محبت کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ کیا معلوم اللہ محبت کر رہا ہے یا نہیں؟ اللہ جس سے محبت کرتا ہے، کم سے کم، موت کی مجلس ہے، ایصال ثواب کی مجلس ہے، یہ جملہ کہنا چاہوں گا، کم سے کم اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ جس سے اللہ محبت کرتا ہے اسے مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے، چین سے نہیں رہتا. جی کبھی کوئی بیماری نہیں ہوئی. ایک شخص نبی کی خدمت میں آیا، یا رسول اللہ 40 سال سے مجھے بخار بھی نہیں ہوا. حضرت نے فرمایا یہ تم اپنی تعریف نہیں کر رہے ہو. کوئی تکلیف ہی نہیں ہوتی، ان کو کوئی درد ہی نہیں ہوتا، انہیں کوئی پریشانی نہیں آتی، یہ کوئی تعریف نہیں ہو رہی، یہ اپنی برائی کر رہے ہو. میرے معصوم فرماتے ہیں اگر 40 دنوں میں ایک مرتبہ بھی تمہیں کوئی پریشانی نہیں آئی تو اپنے ایمان کی تجدید کرو، تم مومن نہیں رہے. صلوات دیا کر دے ذرا محمد و آل محمد. جی مومن تو پریشانیوں میں رہے گا بھائی، اور وہ یہ نشانی ہے کہ اللہ چاہتا ہے، اللہ محبت کرتا ہے. یہ نشانی ہے کہ وہ پریشان رہتا ہے. پریشانی میں میدان چھوڑ کے بھاگنے والا مومن نہیں ہوتا، بلکہ پریشانیوں کا مقابلہ کر کے اپنے ہنر اور صلاحیتوں کو دکھانے والا مومن ہوتا ہے.
خبردار، مومن سوکھے پتوں کی طرح نہیں ہوتا، بلکہ المومن کجبل راسخ، مومن جمے ہوئے اور گڑے ہوئے پہاڑ کی طرح ہوتا ہے۔ فرمایا جب میدان میں جاؤ تو اپنے پیروں کو زمین میں ایسے گاڑ لینا کہ پہاڑ ہٹ جائیں مگر تم نہ ہٹنے پاؤ، اور جب میدان میں اترو تو انظر الی اقصی القوم، مولا علی کا فرمان نہج البلاغہ میں، اپنی نگاہوں کو آخری دستے پہ رکھنا، جن کی نگاہیں آخری دستے پر ہوتی ہیں وہ دستوں کو کاٹتے ہوئے جاتے ہیں، میدان چھوڑ کر نہیں آتے۔ آپ سب سے زیادہ تو ان اکیلے کی آواز تھی، تو ان کی نعرے پہ اب لگائیے آپ نعرہ تاکہ یہ جواب دیں۔ صلی علی محمد وآل محمد، دوبارہ نعرہ لگا دیجئے۔ یا ماشاءاللہ جی، چھوڑ کے بھاگے نبی کو، کرو گھمسان کی جنگ، یوں پہاڑوں پر پھرے جیسے پہاڑی پکڑے، بلندر سلامات۔ اللہم صلی علی محمد۔ ملتان میں تو زیادہ پہاڑ نہیں ہے میرے خیال سے، ایک صلوات ذرا دیا کر دیں محمد وآل، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بھئی اس سے بلند صلوات ممکن ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بات آگے جائے، فرمایا آخری دستے پہ نگاہ رکھنا، اور پھر جب آخری دستے کو پالو گے تو پھر تم جنگ جیت لو گے، اور جب جنگ جیت لو گے تو تمہاری شان میں نعرے بھی لگیں گے، قصیدے بھی پڑھے جائیں گے، تمہارے گلے میں ہار پھول بھی ڈالے جائیں گے، مرحبا اور آفرین کی صدائیں بھی آئیں گی۔ اس وقت تمہارے ذہن میں خیال آئے گا کہ تم نے کچھ کر دیا ہے، تم نے کچھ کیا ہے، تم کچھ ہو۔ وَعَلَمُوا أَنَّ النَّصْرَ مِنَ اللَّهِ، اس وقت اپنے آپ کو سمجھانا کہ یہ کامیابی اللہ کی طرف سے ہے، میں نے کچھ نہیں کیا، تاکہ آئندہ کی اور میدان کے لیے تم تیار ہو جاؤ۔ خبردار، اللہ جب محبت کرتا ہے تو پھر اللہ مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے، آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے، امتحانوں میں مبتلا کرتا ہے۔ عزیزو، بچوں، اگر مصیبت بری شے ہوتی، جملے کو محسوس کریں گے، اگر مصیبت بری شے ہوتی تو اللہ نے طے کر رکھا ہے کہ ہر برائی کو اہل بیت سے دور رکھنا ہے، اور ہر مصیبت کا اہل بیت کے قریب آنا بتاتا ہے کہ مصیبت بری شے نہیں ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ یحبہم، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا، یہ پہلی صفت۔ دوسری صفت یحبونہ، وہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ وہ جو اللہ سے محبت کرتے ہوں گے ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ کی خاطر اپنی زندگی گزارتے ہوں گے، انہیں اس بات کا خوف ہی نہیں ہوگا کہ میرے بچوں کے ساتھ کیا ہوگا، میرے خاندان کے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ دوسری صفت۔ تیسری صفت اذلۃ علی المومنین، وہ مومنین کے سامنے متواضع رہتے ہوں گے۔ خبردار، تکبر جو برائی ہے وہ اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے، اور وہ بھی مومن سے تکبر، وہ بھی اللہ، رسول اور علی کے چاہنے والوں سے تکبر۔ اکڑ کر بات کرنی ہے، جرت ہے تو کافروں سے اکڑ کر بات کرو، مومنوں سے اکڑ کر بات مت کرو۔ قرآن کہہ رہا ہے اذلۃ علی المومنین، یہ مومنین کے سامنے اذلہ، اپنے آپ کو گرا دیتے ہیں، جھکا دیتے ہیں، بچھا دیتے ہیں، یہ مومنین کے سامنے متواضع رہتے ہیں۔ لفظ اذلہ ہے، شاید ذلیل کے خاندان کا لفظ ہے، یہ اپنے آپ کو کمزور بنا دیتے ہیں، یہ کہہ کر خاموش ہو جاتے ہیں کہ کیا کروں، سامنے والا علی والا ہے۔ یہ ساری لڑائیاں دشمن کے ساتھ کرتے ہیں، یہ اپنوں کے ساتھ لڑائیاں نہیں کرتے۔ اور اگر یہ صفت کہیں کمزور دکھائی دے رہی ہو تو پھر اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔
اذلۃ علی المومنین، ان کی تیسری نشانی یہ ہے کہ یہ مومنین کے سامنے متواضع رہتے ہیں، مگر یاد رہے متواضع رہنا کہیں عادت نہ ہو جائے کہ جب متواضع ہیں تو متواضع ہیں، بھائی کیا کریں، وہ تو ایسے ہی رہتے ہیں، ان کا تو انداز ہی ہے۔ متواضع رہنا عادت نہ ہو، عبادت ہو۔ عادت جب بن جاتی ہے تو عزیزان گرامی عبادتوں میں بھی خلل آنے لگتا ہے، اور اللہ چاہتا نہیں ہے کہ نمازیں بھی عادت بنے، اللہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ روزے بھی عادت بنے، اللہ حج کی عبادت کو بھی عبادت رکھنا چاہتا ہے، عادت نہیں بنانا چاہتا۔ اللہ کرے میرا بچہ جوان میری بات کو محسوس کرے۔ عادت عربی زبان کا لفظ ہے، کسی چیز سے اتنا مانوس ہو جانا، اتنا عادی ہو جانا کہ اس کے بغیر گزارا نہ ہو۔ توجہ چاہوں گا، عادت اس کیفیت کو کہتے ہیں کہ جب کسی چیز سے کوئی اتنا مانوس ہو جائے، اتنا عادی ہو جائے کہ اس کے بغیر اس کا گزارا ہی نہ ہو۔ لہذا عرب دنیا میں، معاف کیجئے گا، کوئی جو لوگ استعمال کرتے ہیں کوئی چیز، میں ممبر پہ بیٹھا ہوں اس لیے ممبر کی اپنی زبان ہے، کوئی چیز استعمال کرتے ہیں نا کہ جس کے بعد انہیں نیند سی آنے لگتی ہے، اس استعمال کرنے والے کو معتاد کہتے ہیں، عادت زدہ۔ یہ عادت کا شکار ہے، اسے ایک عادت ہو گئی ہے، اس کے بغیر اس کا گزارا نہیں ہے، وہ عادت اس کی کمزوری بن گئی ہے۔ جی یہ جو عادت ہے نا، اللہ عبادتوں کو عادت دیکھنا نہیں چاہتا، عبادت اور ہے عادت اور ہے۔ تبھی اس نے سب سے مشکل نماز جو فجر میں اٹھ کے پڑھی جاتی ہے وہ 2 رکعت رکھی ہے۔ یا اللہ جب بستر چھڑوا ہی دیا گیا تھا تو 4 رکعت پڑھوا لیتا۔ آواز آئے گی کہ مجھے تمہاری رکعتیں نہیں چاہیے، تمہاری حاضری چاہیے۔ بڑی عنایت، آپ کی توجہات کا ممنون ہو۔ 2 سگے بھائی، ایک ملتان میں رہتا ہے، ایک لاہور میں رہتا ہے۔ لاہور والا بھائی ملتان والے بھائی سے ملنے کے لیے آیا، نماز ظہر کا وقت ہوا، دونوں نے مصلے ساتھ بچھا دیے، ایک 2 رکعت پڑھے گا، ایک 4 رکعت۔ ایک ماں باپ کی اولاد، ایک خاندان، ایک خون، مگر ایک 2 رکعت پڑھ رہا ہے، ایک 4 رکعت پڑھ رہا ہے۔ اللہ یہی بتانا چاہتا ہے تمہاری یہ ذمہ داری ہے، تمہاری یہ ذمہ داری ہے۔ حج کے موقع پر جب صفا و مروہ کے درمیان آپ صحیح کرتے ہیں، اللہ آپ کو، ہم سب کو دوبارہ بار بار، جو نہیں گئے انہیں جو گئے ہیں بار بار، جو نہیں گئے انہیں اللہ لے جائے۔ جو مروہ اور صفا اور مروہ کے درمیان صحیح ہے، اس میں ایک ایسی جگہ آتی ہے جہاں اپنی رفتار تیز کرنا پڑتی ہے۔ خبردار چلنے میں بھی عادت مت بناؤ، کبھی تیز چلو تو کبھی آہستہ چلو، کبھی رفتار تیز ہو جائے کبھی آہستہ ہو جائے۔ کوئی ایک عبادت بتائیے کہ جس میں اللہ نے ایک جیسا پن رکھا ہو۔ روزے کو آپ لے لیجئے، روزہ سفر پر نکلے تو خبردار روزہ نہیں رکھنا۔ ہاں ایسا نہیں ہوگا، میرے بھائیوں کے ہاں ایسا ہے، فقہ جعفریہ میں ایسا نہیں ہے کہ صاحب رکھ لیں تو ثواب، نہیں رکھیں تو معاف۔ نہیں، ہمیں رکھنا ہی نہیں ہے۔ اگر 10 دن سے کم کا سفر ہے اور ابھی ایک منزل تک نہیں پہنچے جہاں تمہیں 10 دن قیام کرنا ہے، جی وہاں پہنچ کے 10 دن کا قیام نہیں تھا، وہاں سب رکھ رہے ہیں، یہ روزہ نہیں رکھ رہے ہیں۔ اللہ عبادت چاہتا ہے، اس کی وہ ذمہ داری ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہے۔ اور خبردار عزیزان گرامی، میں ان بچوں جوانوں سے زیادہ بات کر رہا ہوں کہ اللہ جن سے محبت کرتا ہے اور پھر جن کے وجود کے اندر تواضع رکھ دیتا ہے، ان لوگوں کو بناتا ہی اس انداز سے ہے، رکھتا ہی اس انداز سے ہے تاکہ وہ لوگوں کے لیے اور معاشرے کے لیے نمونہ عمل بن کے سامنے آئے۔ جی جی جی، اذلۃ علی المومنین، کہیں عادت نہ ہو جائے۔ میں ایک جملہ کہنے کا من کر رہا ہے کہ میں کہہ دوں، اکڑ کے چلنے والا، پیر پٹک کے چلنے والا، گردن موڑ کے چلنے والا، ٹیڑھی گردن کر کے چلنے والا۔ کچھ لوگ تو کپڑے بھی ایسے پہنتے ہیں کہ وہ متکبر نہیں ہیں مگر کپڑے انہیں متکبر بنا دیتے ہیں۔ کچھ لوگ گاڑیوں میں بیٹھنے کے بعد بھول جاتے ہیں کہ یہ پیدل بھی اترنا ہے، زمین پہ بھی انہیں اترنا ہے۔ یہ گاڑی میں پیدا نہیں ہوئے تھے اور گاڑی میں قبرستان نہیں جائیں گے۔ وہ جو پیدل چلنے والے کو ذلیل مانتے ہیں، وہ سائیکل والے کو جو حقیر مانتے ہیں، وہ چھوٹی گاڑی والا ان سے آگے کیسے نکل گیا، اور اس کو شیشہ اتار کے کچھ نہ کچھ کہنا ضروری سمجھتے ہیں۔ نہیں عزیزو، اللہ کو یہ سب باتیں پسند نہیں ہیں۔
اللہ الکبریاء ردائی، کبریائی تکبر میرے کپڑے ہیں، جنہوں نے تکبر اختیار کیا انہوں نے میرے کپڑوں میں ہاتھ ڈالا۔ اللہ ناپسند کرتا ہے ان لوگوں کو جو تکبر کرتے ہوں۔ جی سب سے زیادہ مولا علی کو کون سا اپنا لقب پسند تھا؟ یاد ہے نا آپ سب کو؟ ابو تراب۔ مولا سے پوچھا گیا آپ کو کون سا لقب آپ کو اپنا اچھا لگتا ہے؟ فرمایا جو نبی نے مجھے ابو تراب کہا ہے مجھے اچھا لگتا ہے، مٹی پہ بیٹھنے والا، خاک سے قریب ہونے والا، زمین پر بیٹھنے والا۔ علی بن ابی طالب کو یہ لقب مولا کو پسند ہے، اور مجھے اور آپ کو تو اللہ کا شکر اوروں سے زیادہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہمیں عزادار بنایا گیا ہے، اور عزادار زمین پر بیٹھ کر اپنی ذات کا انکار کرتا ہے، خاک پر بیٹھ کر اپنی خود پسندی کا انکار کرتا ہے۔ زمین پر بیٹھنے والے ہی ہیں جو آسمان والوں سے بات کر سکتے ہیں، جن کے وجود کے اندر تواضع پایا جاتا ہے، پھر اللہ ان کو اپنا ولی بنا دیتا ہے۔ لہٰذا یہ جو فرش عزا ہے اس پہ بیٹھنے والوں کا جو مقام ہے، میں اپنے قبیلے کے لوگوں سے عرض کرتا ہوں، ذاکرین سے عرض کرتا ہوں کہ مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگ ہم ذاکرین سے، ہم خطیبوں سے زیادہ باعظمت ہیں، آپ کا مقام مجھ سے زیادہ ہے۔ حدیث کی روشنی میں مولا حسین پہ رونے والا مولا حسین پہ رلانے والے سے زیادہ محترم ہے۔ میں آپ کا محتاج ہوں، آپ میرے محتاج نہیں ہیں۔ میں جب پڑھوں گا جب آپ آ جائیں گے، مگر آپ امام حسین پہ رونے کے لیے میرے محتاج نہیں ہے کہ میں آؤں گا تو آپ روئیں گے اور آپ کو ثواب ملے گا۔ اس لیے من بکا او اب کا او تباہ کا، جو میرے حسین پہ رویا، جس نے حسین پہ رلایا اور جس نے رونے کا ماحول بنایا۔ میں ترجمہ نہیں کرتا کہ رونے کی شکل بنائی، رونے والے کی بات آ گئی نا، جو روئے گا تو شکل بنے گی۔ یہ جو اور تباکہ ہے نا، جس نے رونے کی شکل نہیں، یہ والی شکل، یہ شکل نہیں، یہ مجلس کی شکل، فرش بچھائے، مائک لگائے، اہتمام کرے، لوگوں کو آگاہ کرے کہ حسین کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ ماحول ہے نا، ٹینٹ لگتا ہے بعض اوقات، اہتمام اور انتظام ہوتے ہیں، یہ مجلس کی شکل بنانے والا، یہ رونے کی شکل بنانے والا، غم کی شکل ہوتی ہے نا۔ ایام عزا میں تو شاید ہی کوئی ہوتا ہے جو کالے کپڑوں میں نہ ہو، خاص طور پر یہ جو رونے کی شکل ہے، یعنی بانی، رونے والا، رلانے والا اور بانی مجلس۔ بانی سب سے آخر میں معصوم نے یاد کیا ہے بانی کو پہلے یاد نہیں کیا۔ سب سے پہلے آپ کا احترام ہے، آپ کا مقام ہے۔ آپ کا مقام یوں بھی بلند ہے کہ جب امام مجلس میں آتے ہیں نا تو وہ وہاں بیٹھ کے سنتے ہیں، یعنی آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ فرشتے بھی آپ کے ساتھ آ کے بیٹھتے ہیں، اجنہ بھی آپ کے ساتھ آ کے بیٹھتے ہیں، معصوم بھی آپ کے ساتھ آ کے بیٹھتے ہیں۔ اور ہمیں اگر اوپر بٹھا بھی دیا گیا تو ہر اوپر بیٹھا ہوا افضل نہیں ہوتا، ہر اوپر جانے والا افضل نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیں نصیحت یہ ہے کہ اوپر بیٹھو مگر دیکھو نیچے۔ میں اس وقت تک مجلس ہی نہیں پڑھ پاؤں گا جب تک کہ میں نیچے نہ دیکھوں۔ تم اوپر جا کر نیچے دیکھتے رہو تاکہ تمہارے اندر تکبر نہ آئے، تمہارے اندر غرور نہ آئے، عادت نہ بن جائے، خبردار جھکنا عادت نہ بن جائے، بلکہ اذلۃ علی المومنین کے ساتھ اعزۃ علی الکافرین۔ جو مومنین کے سامنے جھک کر بات کرتے ہیں وہ کافروں سے اکڑ کر بات کرتے ہیں۔ یہ صفت ہے ان لوگوں کی کہ جنہیں اللہ مرتدوں کے بعد لے کر آئے گا۔ یہ چوتھی صفت۔ پانچویں صفت، یجاہدون فی سبیل اللہ، مسلسل وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہوتے ہیں، جد و جہد کرنے والے ہوتے ہیں۔ تلوار کھینچ کر جہاد کرنا تو بہت آسان ہے، تلوار نیام میں رکھ کر سینے سے اتر آنا اس سے بڑا جہاد ہے۔ ہر آدمی کے بس کے بات نہیں ہے کہ وہ دشمن کو گرا کر دشمن کو چھوڑ دے۔ یہ جہاد کا طریقہ بھی اگر بتایا ہے تو اس مجاہد اعظم نے بتایا ہے کہ جس کی تلوار ضربت ثقلین سے، عبادت ثقلین سے افضل ہو جائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔
اپنی جد و جہد کوششوں کو جاری رکھنا. جو صلاحیتیں، اس بچے میں کوئی صلاحیت ہے، اس بھائی میں کوئی صلاحیت ہے، اس بھائی میں صلاحیت ہے، آپ میں 4 صلاحیتیں، ان میں 6 صلاحیتیں، جو صلاحیتیں اللہ نے عطا کی ہیں انہیں اللہ کی راہ میں استعمال میں لانا، اسے جہاد کہا جاتا ہے. جہاد اس وقت میں تو جہاد کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا، آپ ضرور مجھے برداشت کر کے جہاد کر رہے ہیں. جی جہاد کی مختلف قسمیں ہیں. یجاہدون فی سبیل اللہ، مسلسل اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، یہ ہے 5ویں صفت. 6ٹھی صفت کیا کہنا، میں کہتا ہوں اگر علیحدہ علیحدہ بھی چاہیں تو ان صفات کو اپنے لیے اصول زندگی بنائیں اور ایک ساتھ بھی چاہیں. اور یہ جو آخری صفت ہے جو میں اب سنانے جا رہا ہوں، یہ تو ہمیں 50,000 جگہ کام آئے گی، ہر میدان میں، ہر جگہ، قدم قدم پہ. اور وہ بھی پاکستان کا ماحول، وہ بھی ہمارے ماحول کی مسائل اور مشکلات، اس میں یہ صفت جو اب بتانے جا رہا ہوں یہ زیادہ سے زیادہ کام آتی ہے. وہ ہے لا یخافون لومۃ اللائم. 6ٹھی صفت یہ ہے کہ یہ ملامت کرنے والوں کی ملامت سے خوف زدہ نہیں ہوتے. دنیا کیا بولے گی، لوگ کیا کہیں گے، زمانہ کیا بولے گا، وہ کیا بولیں گے، انہیں کیا منہ دکھاؤں گا، یہ سارے سوالات اللہ نے ایک آیت کے حصے کے اندر حل کر دیے. خبردار تم اپنے ضمیر کو مطمئن کرو چاہے دنیا کچھ بولتی ہو. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. لا یخافون لومۃ، ملامت کرنے والوں کے ملامت سے وہ خوف زدہ نہیں ہوتے. کیا بولیں گے لوگ بھائی، بولتے رہیں، کیا سوچیں گے، سوچتے رہیں. یہ جو اطمینان ہے، یہ جو ٹھہراؤ ہے طبیعت کے اندر، یہ جو مضبوطی ہے وجود کے اندر. عزیزان گرامی، اس مجلس میں بھی ایک تعداد میرے سنی بھائیوں کی بھی تشریف فرما ہے. یہ جو دروازہ ہے نا، یہ ہمارے مسئلوں کا حل پیش کرتا ہے، یہ ہماری زندگی کو مضبوط بناتا ہے. یہاں آنے والا یہاں سے پھر جانے کا اس کو دل نہیں کرتا. یہاں آ جانے کے بعد جو اطمینان نصیب ہوتا ہے، ان اطمینان کے نسخوں میں ایک نسخہ یہ ہے، کس کس کو راضی کریں گے، کس کس کو خوش کر دیں گے. سب کو خوش کر پائیں گے؟ اسے راضی کرو تو وہ ناراض، اسے راضی کرو تو یہ ناراض، یہ مسئلہ تو وہ مسئلہ. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر کے علاوہ، اللہ کو راضی کرنے کے علاوہ، اللہ کو خوش رکھنے کے علاوہ کسی اور کو مطمئن رکھنے کا ہمارے اندر مجال ہے، صلاحیت ہے. ہمارے اندر یہ صلاحیت ہے کہ ہم سب کو خوش رکھ سکیں؟ نہیں رکھ سکتے. حل کیا ہے پھر اس کا؟ حل یہ ہے کہ بس اپنے ضمیر کو مطمئن کریں. میرا ضمیر مطمئن ہو جائے، پھر دنیا کچھ بھی کہتی رہے. اور میں نہیں، ہم نہیں، حسین مولا نے زندگی کا نسخہ عطا کیا ہے. فرماتے ہیں یا اللہ، جس نے تیری خاطر لوگوں کو چھوڑ دیا اسے تو بھی ملا اور لوگ بھی ملے، اور جس نے لوگوں کی خاطر تجھے چھوڑ دیا اسے نہ لوگ ملے نہ تو ملا. زندگی کا دستور اگر کوئی دیتا نظر آئے گا تو وہ جس نے کامیاب زندگی گزاری ہے، بلکہ میں کہوں کہ جس کی زندگی تمام ہی نہیں ہو رہی، جو ایسا زندہ ہے جیسا کوئی زندہ نہیں ہے. میں لفظوں کو اور بہتر کروں، میں شہنشاہ حسین نقوی زندہ ہوں، اس پر مجھے شک کرنا چاہیے. حسین زندہ ہے، اس پر یقین ہونا چاہیے. ان سے زیادہ، مولا حسین سے زیادہ کون زندہ ہے؟ آج 1400 سال کے بعد ان کا ذکر زندگی بانٹ رہا ہے. آپ مجھے بتائیے، یہ امام بارگاہ بنا ہی امام حسین کی وجہ سے ہے. اور اس امام بارگاہ میں کیا بات ہو رہی ہے؟ زندگی گزارنے کے دستور دیے جا رہے ہیں. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. لا یخافون لومۃ لائم ذالک فضل اللہ. یہ جو 6 صفتیں ہیں یہ کیا ہیں؟ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا کرم ہے. یؤتیہ من یشاء، جس پر چاہے اللہ اپنا فضل نازل کر دے. اللہ جس پر چاہتا ہے اپنا فضل ڈال دیتا ہے. یہ اللہ کا فضل ہے کہ جن کے اندر یہ صفتیں پائی جائیں. بات یہاں رکی نہیں ہے. یہ ہے 55ویں آیت، معاف کیجئے گا، یہ ہے 54ویں آیت. جیسے ہی یہ 6 صفتیں بیان ہوئیں، فوراً پروردگار عالم نے بعد والی آیت میں اعلان کیا تم ان 6 صفتوں کے حامل ہو جاؤ تو پھر اب تمہیں میں ایک اعزاز عطا کر رہا ہوں، تمہیں ایک مقام عطا کر رہا ہوں، تمہارے لیے ایک عنوان حیات دے رہا ہوں، تمہیں میں عزت عطا کر رہا ہوں. انما ولیکم اللہ، تمہارا مولا اللہ ہے.
توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، اللہ کم کی ضمیر کے ساتھ، مخاطب کے ضمیر کے ساتھ، انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی، تمہارا مولا اللہ ہے۔ آیت اگر یہاں رک گئی ہوتی تو بعض سلفیوں اور بعض وہابیوں کی مراد پوری ہو جاتی کہ مولا تو بس اللہ ہے۔ آیت آگے تو پڑھو، آیت کو آگے جا کے تو دیکھو، آیت کیا کیا رہی ہے؟ انما ولیکم اللہ، تمہارا مولا اللہ ہے، وہ رسولہ، اور اللہ کا رسول تمہارا مولا ہے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور جس میں یہ چار صفتیں پائی جاتی ہیں وہ علی تمہارا مولا ہے۔